اب اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اللہ سے اجر و ثواب کے لیے، وہی اگر ہمارے پیش نظر تو وہ تو اس طرح بھی حاصل ہو گیا۔ جنگ کا ذمہ داری بنیادی طور پر عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ بہت سے مغالطے بہت سی عورتوں کو ہو گئے ہیں۔ جنگوں میں عورتیں جاتی تھیں، پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے، بالکل بے بنیاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، مجھے بتایا کوئی کون خاتون صاحب گئی تھی؟ غزوہ احد میں ایک بالکل ایکسٹریم صورت پیدا ہو گئی، ایمرجنسی، کہ یہ نہیں ہے کہ خواتین نکلی ہوں حضور کے ساتھ پہلے ہی سے جنگ میں شریک ہو کر اور وہ فوج میں شریک ہو گئے، نن ایٹ آل۔ وہ تو ہوا یہ ہے کہ جب معلوم ہوا کہ شکست ہو گئی ہے اور خبر اڑ گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے اور اتنے مسلمان شہید ہو گئے، جب بےتاب ہو کر ایمرجنسی اور ہوتی ہے۔ کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ باہر کھڑے رہیں گے کہ جو نامحرم ہوگی اور اندر میں کیسے جاؤں گا اندر؟ اٹس ایبسولوٹلی ڈفرنٹ کیس۔ آگ لگی ہوئی، کوئی عورت کہیں دریا میں یا کسی پول میں ڈوب رہی ہے، آپ کہیں میں تو ٹچ نہیں کر سکتا، یہ نامحرم۔ ہیئر اٹ از ایمرجنسی۔ ایک نارمل حالات ہوتے ہیں اور ایک ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی میں آ کر تو آپ کو معلوم ہے بہت سے بنیادی حقوق جو ہے دستور جو ہوتے ہیں دنیا میں تو ہر مملکت کے، ایمرجنسی میں بہت سے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ غزوہ احد کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ خواتین ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن جب وہ خبر پہنچی ہے تو بےتاب ہو کر گھر سے نکلی ہے، پھر انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا ہے، وہ مرہم پٹی کی ہے، یہ سارا ہے غزوہ احد میں ثابت ہے۔ لیکن غزوہ احد کے بارے میں دو باتیں جان لیجئے، نمبر ایک ایمرجنسی، نمبر دو اس وقت تک حجاب کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حجاب کے احکام آئے ہیں سورہ احزاب میں جو سن 5 میں نازل ہوئی، حجاب کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں کہ جو سن 6 میں نازل ہوئی۔ یہ سن 3 میں 3 سال پہلے غزوہ ہو رہا ہے، اس وقت تک تو پردہ تھا ہی نہیں۔ جب تک شراب حرام نہیں تھی، شراب بھی پیتے تھے لوگ، نماز بھی پڑھتے تھے۔ پہلا حکم یہی آیا ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نماز وہ شراب پیتے تھے، نشے میں بھی ہوتے تھے۔ کہا بھائی دیکھو یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائنل جب ایبروگیشن آئی ہے، فائنل جو ہے زکوٰۃ کی حرمت ہے، پھر ختم ہوا۔ تو جب تک حجاب کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک تو حجاب کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ غزوہ مریض مستلق جو ہوا ہے وہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے، سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے، حجاب کا حکم آ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے صفوان ابن معطل نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کے حکم کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ تو آپ کو ہر چیز کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھنا ہوگا۔ لہذا عورتوں پر جنگ کی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹرین کریں، اسلحہ کا استعمال کرنا سکھائیں۔ مسلمان خلافت کے نظام میں تو اسٹینڈنگ آرمیز کم سے کم ہوگی، ہر مسلمان کو فوجی ہونا چاہیے اور عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ کیا پتہ کبھی ایمرجنسی کی وہ صورت آ جائے، ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ کی نوبت آ جائے تو عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر سکے، مرتے ہوئے لڑتے ہوئے جان دے، بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، پرائمریلی اٹس ناٹ دی ریسپانسبلٹی آف دی ویمن۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ انہیں فیس کرنا، اللہ نے انہیں ٹف باڈیز دی، ان کا مزاج ایسا بنایا، یہ بھاری کام ان پر ڈالا ہے، عورت کو نرم بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے، اس کے اندر نزاکت جو ہے یہی تو اس کے نسوانی حسن کا سب سے بڑا پہلو ہے، اسی کے اندر تو اس میں ایک اٹریکشن ہے مرد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ جانتا ہے، جو اس کی نفسیات ہے وہ جانتا ہے، لہذا اس نے اسی کے اعتبار سے اسائنمنٹ جو ہے ڈیوٹیز کی وہ اسی کے اعتبار سے کی ہے اور اسی کے اعتبار سے حقوق اور اختیارات کا معاملہ رکھا ہے۔ البتہ اس میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، بیعت کا ایک نظام ہے ہمارے دین میں۔ میں نے کہا تھا کہ اقامت دین کی جد و جہد بغیر جماعت میں نہیں ہو سکتی۔ جماعت کیسے بنے گی؟ تفصیل سے تو میں آج شام کو بیان کروں گا۔ حضور کی جماعت کے 2 حصے تھے، 2 پہلو کہہ لیجیے۔ ایک تو یہ جو ایمان لے آیا
اب اس کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا، محمد رسول اللہ ہے اور یہ امتی ہے، تو اسے تو ماننا ہی ماننا، یہ ہیز ٹو اوبے. کوئی ڈسکریشن اس کا باقی رہا نہیں، نو آپشن. اس سے زیادہ مضبوط جماعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ہر ایک سے اختلاف کر سکتے ہیں، نبی سے تو نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے اس کے بعد بیعت دے لی، اور یہ کس لیے دی؟ تاکہ بعد کے لیے ایک اسوہ اور ایک مثال قائم ہو جائے. حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا نا، تو جماعت کیسے بنے گی؟ یا تو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ جو لوگ آ جائے، جماعت بن جائے گی. اس کو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اسلام کے دائرے سے باہر. تو جماعت کیسے بنے گی؟ یو ہیو ٹو بورو اٹ فرام دی ویسٹ. اس کا مطلب ہے کہ نظام پر مکمل سنا ہوا آپ کا. وہ نظام بیعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے یہ کام اب کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہا ہوں اقامت دین کی جدوجہد کے لیے، یہ میرے سامنے راستہ ہے، یہ میتھڈالوجی ہے، یہ میرا ہدف ہے. Whosoever agrees with me and whosoever has confidence in me, come and join hands with me. جس کو مجھ پر اعتماد ہے، جس کو مجھ سے اتفاق ہے، جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ میں سنسیئر آدمی ہوں، مخلص آدمی ہوں، جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے جو تم پیش کر رہے ہو، وہ آتا ہے. جوائننگ ہینڈز یہی بیعت ہے. بیعت میں ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، شیک ہینڈ ہوتا ہے، یہ بیعت. اسی لیے اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع امرا له وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت، اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے لیے مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعت میں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں پرانا خادم ہوں آپ کا، یہ تو کل کا آنے والا نیا چھوکرا، آپ نے اس کو امیر بنا دیا. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے، اطاعت کریں گے، کوآپریٹ کریں گے. ہاں جو صحیح بات ہوگی، صحیح رائے ہوگی، وہ ضرور پیش کریں گے جہاں کہیں. A complete constitution of حزب اللہ، یہ قرآن کا لفظ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون فإن حزب اللہ هم الغالبون. پارٹی، اس پارٹی کے لیے کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسے کرنی چاہیے. تو آپ نوٹ کیجئے، اگرچہ عورتوں پر جہاد اور قتال فرض نہیں ہے، قتال فرض نہیں ہے، جہاد تو ہے، دعوت دین کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف محنت کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، سب جہاد تو ہے. قتال جو ہے ان پر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کیفیت ہو جائے، وہ ہر معاملے میں رہے گا. وہاں نہ پردے کا معاملہ رہے گا، نہ محرم کا معاملہ رہے گا، نہ نامحرم کا معاملہ رہے گا، وہاں وہ معاملے ختم ہو جائے. ایمرجنسی نارمل رول وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. لیکن دیکھیے ہمارے دین کی حکمت، بیعت اللہ نے مسلمان عورت سے بھی کہا کہ وہ بھی کرے، تاکہ اس کے اندر بھی ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہو جائے کہ میں جماعت میں ہوں، میرا ایک امیر ہے. حضور نے فرمایا علیکم بالجماعۃ، لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کی شکل میں رہو. ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ کی مدد اور تائید جماعت پر. میں نے ابھی چند دن پہلے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے انگریزی میں ریکارڈ کرائی ہے. دی امپورٹنس، دی بیسس اینڈ نیچر آف آرگنائزیشن ان اسلام، ود اسپیشل ریفرنس ٹو دی انسٹیٹیوشن آف بیعت. اس وقت میں ظاہر بات ہے کہ صرف ایک پوائنٹ کو نوٹ کرانے کے لیے میں نے صرف یہ بات کہی ہے، ورنہ میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے. جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کو حاصل کر سکیں گے بعد میں، ابھی نہیں ہے یہاں موجود، آ جائے گا تیار ہو کر. لیکن بتانا یہ تھا کہ بیعت مسلمان عورت کے لیے بھی ہے، اور کمال یہ ہے مردوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں جو میں نے آپ کو سنایا، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے. یا ایھا النبی، یہ سورہ
ممتحنہ کی آیت ہے نمبر 12. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کی خدمت میں مومن خواتین حاضر ہوں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گے، ولا یزنین، نہ زنا کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ ہی کسی پر کوئی بہتان ترازی کریں گے، اسپیشلی سیکس اسکینڈلز، ولا یعصینک فی معروف، اور جس بھی نیک بات کا آپ نے حکم دیں گے آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کیجئے، ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ غفور رحیم. تو بیعت النساء قرآن میں ہے، مردوں کی بیعت کا تذکرہ قرآن میں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. وہ ذکر ہے لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ حدیث سے میں نے آپ کو دیا، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے. اور یہ ہے وہ ٹیکسٹ جس کو کہ در حقیقت اس کو دلیل بنایا ہے ہمارے ہاں جو صوفیاء کی بیعت ہے. صوفیاء کی بیعت جہاد اور قتال کی نہیں ہے، تزکیہ نفس کی بیعت ہے. ہمارے ہاں دو مختلف انتہائیں ہیں اس بیعت ارشاد یا صوفیاء کی بیعت، پیری مریدی کی بیعت جو ہے اس کے بارے میں. ہمارے ہاں جو سلفی قسم کے لوگ ہیں، اہل حدیث، وہ تو کہتے ہیں کہ سرے سے بدعت ہے، غلط ہے، جائز ہی نہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کافی کہ یہ بیعت ہو گئی، حالانکہ مردوں سے تو بیعت کوئی دوسری درکار ہے، یہ تو خواتین کی بیعت ہے، بیعت النساء ہے. مردوں کی بیعت تو وہ ہے جو حدیث کے ذرائع، جس کے لیے کہ ایک شعر پڑھا جب صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، چونکہ کئی دن کے فاقے تھے، شدید سردی تھی، اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں کے ساتھ، دوہری نہ ہو جائے کمرے. لیکن اس وقت جب مشقت کرنی پڑ رہی تھی، پتھریلی زمین کو جو ہے کھود رہے ہیں، تو ایک شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے. اب یہ جہاد چلتا رہے گا جب تک جان میں جان ہے، چاہے فاقہ ہے چاہے کچھ اور ہے، جان میں جان جب تک ہے جہاد جاری رہے گا. بیعت جہاد، بیعت سموتا، لسن ٹو می، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر. تو میرے نزدیک یہ دونوں رائے انتہائی غلط ہیں. ایک طرف بیعت ارشاد کو اور یہ جو تزکیہ نفس میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، اور یہ جو بیعت نساء ہے یہ اس کی بنیاد ہے. حضور نے مدینے کے لوگوں سے بھی 2 بیعتیں لی تھی. آپ کو یاد ہوگا اگر سیرت پڑھی ہے، سن 10 نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر احوال مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا. آپ طائف گئے تاکہ وہاں سے کوئی اگر بڑا سردار جو ہے ایمان لے آئے تو وہاں آپ اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی اسے بیس بنا لیں. وہاں سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا، بلکہ سخت ترین دن آپ پر یوم طائف ہی ہے. اب واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں جا سکے ہیں. مطعم بن عدی، کافر مشرک اور شرک اور کفری میں مرا ہے، اس نے امان دی حضور کو کہ ہاں میری امان میں آ ہے. اسی سال 6 اشخاص مدینے کے ایمان لے آئے. نیکسٹ ایئر they were 12. ان 12 سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے. وہ یہی ہے جو بیعت نساء ہے، اس کے حدیث میں الفاظ موجود ہے بالکل یہی. ان 12 افراد نے بیعت کی تھی، ہم کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جو بھی جس بات کا بھی آپ نیک کام کا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے. یہ بیعت ہے 12 افراد کی. پھر ان کے ساتھ بھیج دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ. اگلے سال آئے تو 72 مرد اور 3 عورتیں. ان 72 مردوں سے جو بیعت لی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی. بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. وہ ہے وہ مردوں والی بیعت
بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. تو اب یہ دونوں بیعتیں حضور سے ثابت ہو گئی. تو یہ جو تزکیہ نفس والی بیعت ہے یا صوفیاء کرام کی بیعت ہے، اس کو آپ پہلی پر قیاس کریں گے. اس لیے یہ نہیں ہے، میرے نزدیک بدعت نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے. لیکن یہ ہونی چاہیے اسی لیے کہ آپ کو کسی شخص پر اس کی روحانیت پر اعتماد ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے تربیت حاصل کیجئے، اس کے پاس جا کر رہیے، اس کے سامنے اپنے مسائل پیش کیجئے، اس کا حل مانگیے. صرف نامینلی کسی سے بیعت کر لینا. اب مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ 1979 میں آیا تھا ٹورنٹو، تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب نے کہا میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، 16 سال سے میری بیعت ہے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ. میں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کبھی جا کے قاری صاحب کے پاس رہے ہیں تربیت کے لیے؟ نہیں. میں نے کہا وقتاً فوقتاً آپ خطوط تو لکھتے رہتے ہیں، وہ میرے رہنمائیاتی پھول نہیں. میں نے کہا یہ کیا تم بیعت کا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا بیعت؟ کوئی بیعت نہیں. تو خام خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے بیعت کیوں. آپ بیعت کرتے ہیں تو ان کے پاس خانقاہیں ہیں نہ، کس لیے بنے آئیں یہاں پر رہیں، کچھ عرصے ٹھہریں یہاں پر، پیوریفیکیشن آف سولز ہو آپ کی. یا یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے تحاشا لوگوں کے خطوط آتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، اس دنوں کے جواب دیتے تھے، کس لیول پر ہے اس وقت وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کا وہ پیش کرتے تھے، پھر آپ مزید ہدایات دیتے تھے. خانقاہ بھی تھی، تھانہ بھون کے اندر خانقاہ ہے اور لوگ چلے آ رہے ہیں مارے تھے. تو وہ بھی میرے نزدیک میں اہل حدیث حضرات کی طرح اسے بدعت نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا. لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ اس بیعت کے قائم مقام ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بیعت یہ بالکل ڈفرنٹ شے ہے. یہ جب تک نہیں ہے میرے نزدیک یہ وہ بیعت ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا. اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا نظام خلافت قائم ہے یا شام کو میں ڈسکس کروں گا. خلیفہ ہے تو اس سے بیعت ہوگی. ابو بکر سے بیعت ہوئی تھی کہ نہیں؟ عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نظام خلافت نہیں ہے تو خود بخود تو آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گا. اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے جماعت لازم ہے، اس کے امیر سے بیعت ہوگی. تیسری کوئی شکل ہے نہیں. لیکن یہاں اس وقت یہ عرض کرنا تھا کہ خواتین سے اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے وہ سخت مرحلے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ایکسپٹ فار ایمرجنسی. لیکن بیعت جو ہے ان کے لیے بھی، ان کی بیعت کو اتنی تو جو ہے فضیلت کا معاملہ دیا اور اتنی اہمیت دی کہ اس کا پورا ٹیکسٹ بھی قرآن مجید میں لا دیا، تاکہ ایک مسلمان عورت بھی یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں. اس سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں تو اب آپ دو بھی سوچیں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کی نیک نامی کو بھی بٹا لگا دوں گا، میں اپنے امیر کے نام پر بھی حرف لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام کرتی ہوں. تو اس سے یہ کہ ایک سپورٹ ملتی ہے، سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے. بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا اور وقت بھی اب پورا ہو گیا ہے. ان موضوعات پر میرے کیسٹس بھی ہیں اور ان موضوعات پر تو میرے کتابچے بھی ہیں. اسلام میں عورت کا مقام اچھی بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں وہ واقعہ بھی میں نے درج کر دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں 7 خواتین جو ہیں وہ نکلی ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جنگ کے اندر، اور حضور نے انہیں واپس کر دیا حکمن. حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم جو زخمی ہوں گے ان کی خدمت کریں گی، ہم پانی پلائیں گی، ہم یہ کریں گی، ہم وہ چلی جاؤ واپس ڈریں گے. یہ حدیث موجود ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ سن 7 میں ہوا ہے اور حجاب کے احکام آ چکے. تو ہمیں تو اصل میں کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اجر و ثواب اللہ نے کہا ہے کہ ایک مومن خاتون گھر پہ رہ کر بھی اگر ایک مجاہد کی بیوی ہے اور وہ مجاہد کی بیوی گھر میں اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، تو اجر میں برابر کی شریک ہے اپنے اس مجاہد شوہر کے ساتھ. اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں. تو بہرحال اس موضوع پر خواتین کی دینی ذمہ داریاں میرا ایک پیمفلیٹ اردو میں موجود ہے. یہ سارے مضامین میں نے آج ایک تقریر میں جمع کیے ہیں، لہذا مختصر بھی ہیں، لیکن اس پر میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن موجود ہے. اب آخر میں
یہ 3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری اہلیہ بھی اب کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں، ہمارا جو حلقہ خواتین ہے تنظیم اسلامی کا، اس کی وہ ناظمہ بھی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی ہیں، یہاں موجود ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ یہی رہیں گی، تو خواتین جو بھی ان سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر کے وہ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں، انہوں نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ تیار کیا ہوا ہے 2 کیسٹس کا، جو آپ کو مفت ہدیتاً پیش کیا جائے گا، لیکن وہ 60 کی تعداد میں تیار ہے۔ 2 کیسٹس ہیں، ان میں یہ مضامین کچھ اختصار کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ 12 پر فیملی ایک مل سکے گا۔ اور یہ کہ جن کو نہ مل سکے پھر وہ اگر اپنے نام لکھوا دیں گے بھائی شفیق صاحب کو تو یہ بعد میں بھی کہتے ہیں تیار کر کے ہم انہیں پہنچا دیں گے، لیکن یہ کہ جتنے وہ لائے ہیں وہ تو یہاں پر فیملی ایک لے، یہ نہ ہو کہ ایک فیملی میں 2 سیٹ 3 سیٹ لے لیے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ میری جو گفتگو ہے اگرچہ وہ انگریزی میں ہے، لیکن یہ کہ وہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع ہے اس وقت۔ میں نے اسی مسجد میں جمعے کا جو خطبہ دیا تھا وہ بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ عذاب جاری رہے گا بلکہ بڑھے گا جب تک کہ ہم کم سے کم کسی ایک ملک میں نظام خلافت قائم کر کے حجت قائم نہ کر دیں نوع انسانیت پر کہ یہ ہے اللہ کا دین، کم اینڈ سی فار یورسیلف ود یور اون آئیز۔ ایک ماڈل، ایک مثال۔ خاص طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستان تو بنایا ہی اس لیے جو حشر اس کا ہم نے کیا ہے، اس کی سزا ہم نے بھگتی ہے۔ ایک کوڑا ہم پر 71 میں پڑا تھا اور نہ معلوم کون سا دوسرا کوڑا جو ہے وہ تیار ہو، اللہ عالم۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں صرف آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے نزدیک یہ اہم ترین معاملہ ہے تو اس پر جو ہے آج شام کی میری گفتگو ہے کہ کیسے وہ نظام قائم ہو۔ تو آپ کوشش کیجیے زیادہ زیادہ تعداد میں۔ پھر یہ ہے کہ جو حضرات بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں گے وہ پھر ہمت کریں۔ کل میں تو چونکہ فجر کی نماز کے بعد ہی نکلنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ فجر کی جماعت میں وہ شریک ہو جائے شفیق صاحب کے گھر پر، وہ ڈائریکشن ان سے آپ لے سکتے ہیں، تو تنظیم میں شمولیت اور بیعت کا معاملہ بھی اس وقت ہو جائے گا۔ اب میں یہ کچھ سوالات ہیں خواتین کی طرف سے۔ ہمارے معاشرے میں ساس کو ماں کے مقام سے بھی زیادہ حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، سارا حق سسرال والوں کا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کون ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ کوئی۔ تو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بلیم اسلام پر نہیں ہے، وہ تو ہماری غلطی ہے۔ یقیناً ساس اور خسر جو ہے اسے بھی ایک بہو کو سمجھنا چاہیے یہ بھی میرے والدین کی جگہ ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی خدمت، لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین پہ کوئی حق ہی نہیں رہتا۔ بہرحال اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی اس کا اکثر وقت تو یہی گزر رہا ہے، اور شوہر جو ہے اب چونکہ اس کی تابع داری اس کے اوپر ہے لہذا اب تو اس کا والدین کا براہ راست اس طرح خدمت نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ کوئی حق سرے سے رہا ہی نہیں۔ اس کی اپنی کوئی انکم ہے، اس کا اپنی کوئی دولت ہے، وہ چاہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، کوئی شوہر یا شوہر کا باپ اسے روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلے اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بند، اس کے اعزاء اقربا اگر وہ حاجت مند ہیں، اپنی دولت اپنا مال جہاں چاہے خرچ کرے، شوہر کو چاہے تو زکات دے چاہے نہ دے، یہ سارا گل تو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حجاب والی لڑکیوں اور عورتوں کی شادیاں کس طرح ممکن ہے جبکہ ہر لڑکے یا مرد کو حسین یا خوبصورت لڑکیاں چاہیے؟ تو وہ تو اگر بیچاری بدصورت ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، پھر تو اچھا ہے چھپا کر رکھو، دھوکہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں ارینج کی جاتی ہیں والدین۔ میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا، مائی مدر ڈیسائیڈڈ اٹ فار می، اور آج ہمیں 40 برس ہو چکے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ آپ نے اور آج کی جنریشن میں بہرحال یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے، یا تو آپ آج کی جنریشن کے ساتھ جائیے تو پھر بھگتیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اگر آپ کو اسلام کی بات سمجھنی ہے تو وہ میں سمجھانے آیا ہوا، وہ طریقہ یہی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے جب خود شادی کرتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ جو ہے بیٹے کے ماں باپ، وہ بیوی آئے گی تو وہ کہے گی میں صرف اس شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں، ہو آر یو؟
I married this young man. I don't know who you are. And she will be absolutely correct. یا تو آپ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. آپ کو اسلام لینا ہے تو پورا لیجیے, ورنہ اسلام کو آپ کی حاجت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے اسلام کی تو آپ اسلام حاصل کیجیے, ورنہ پھر جو بھی اس کی گندگی ہے وہ برداشت کیجیے. کیا مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی سے شادی جائز ہے؟ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ سکھ یا ہندو سے شادی کر رہے ہیں. میرے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے, اگرچہ مناسب نہیں ہے آج کے ماحول میں. میرے نزدیک مناسب بالکل نہیں, لیکن میں حرام اسے نہیں کہہ سکتا, شریعت میں وہ جائز ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں, مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری پر ثابت کر دی. یہ نہیں تھا کہ قرآن کا حکم بدل دیا, حالات ایسے ہو گئے, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی شخص بالکل مجبور ہو کر پوچھ سکتا ہے کہ کہیں کوئی چوری کر رہا ہو. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دور ہمارا تھا اس میں مسلم سویلائزیشن واز ڈومیننٹ, یہ تابع تھے عیسائی اور یہودی. آج یہ ڈومیننٹ ہے, ہم ان کے تابع ہیں. وی ہیو کم ہیئر ایز بیگرز اینڈ پیراسائٹس. یہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں بھک منگا تھا اپنے ملک کے اندر, یہاں آ کر مجھ سے وہ جو ہے شادی کر رہا ہے تاکہ یہاں کی ڈیکچریٹی مل جائے. وہ بیوی بنے گی یا کچھ اور بنے گی. لہذا آج کے حالات میں اسی وجہ سے مردوں کو اجازت تھی مسلمان اور مرد کو کہ وہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے. کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نہیں, اس لیے کہ وہاں شوہر ڈومیننٹ ہوتا ہے. اسی کو قیاس کیجئے تو آج کل کے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ تو حرام مطلق ہے کسی اور سے شادی کرنا. اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے, خوشی میں کون دیتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک دم دینا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہوگی اس کی. اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 1 طلاق آدمی دے, اور عدت اگر پوری ہو گئی, اب سیپریشن ہو گئی, اب وہ لڑکی بھی یا عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے, مرد بھی آزاد ہو گیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر دونوں شادی کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اور عدت کے عرصے کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع بھی ہو سکتا ہے. یہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے, 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, 3 مرتبہ ہو جائے گا, پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو, اور پھر کہیں اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر دیکھیں جوائن. یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے. باقی اس میں کچھ اختلافات ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی, 1 ہی ہوتی ہے. یہ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہی شمار ہوگی, وہ 3 نہیں ہے. لیکن اہل سنت کے چاروں مسلک جو ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت 3 ہی ہو جائیں گی. گناہگار ہوگا شوہر. کیا حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں شادی کا فیصلہ؟ جی ہاں, یہ ثابت ہے. شادی کے فیصلے سے قبل وہ 1 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں. میری ایک بہن اپنے خامد کو پسند نہیں کرتی تھی, اس نے یہاں قانون کا سہارا لیا, لیکن وہ شخص کو ایسا چکر چلا دیتا ہے کہ اسے طلاق نہ دینا پڑے. 6 سال کے بعد وہ بہن برے راستے پر چل پڑی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے. وہ تو وہ اگر شخص ہوگا جو چکر چلاتا ہے آپ کے قول کے مطابق, اس کا اسٹیٹمنٹ ہو تو شاید بات کچھ مختلف ہو. یہ اللہ جانتا ہے, جس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے ہاں مفتگا. اہل کتاب کا کھانا جائز ہے کیا؟ اس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے. ان کا ذبیحہ ہی تو شامل ہے, بھی کا کیا سوال ہے؟ یعنی یہ کہ اگر ذبیحہ ہو, ذبیحہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ صرف سافٹ پارٹس جو ہے گردن کے جانور کے وہ کاٹے جائیں, وینز اور آرٹریز کٹ جائیں, لیکن یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی یہ انٹیکٹ رہے, اس میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے, تب یہ ذبح ہے. اور اگر پوری گردن کاٹ دی ہے تو یہ پھر مردار ہو گیا. وہ مردار تو مسلمان کرے گا تب بھی حرام ہے. لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی اگر ذبیحہ کر رہے ہیں, ذبیحہ ہونا چاہیے تو وہ جائز ہوگا. ابھی تو عام دکانیں ہیں خرید کے کھاتے ہیں. پھر وہی بات آپ کرنی وہ کرتے ہیں. آپ مجھ سے میری رائے لے لیجیے نا, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ جانے.
میں نے آپ کو رائے دے دی ہے کہ ذبیحہ ہونا شرط ہے. اگر کوئی انویسٹیگیٹ کر لے کہ کوئی ایسا سلاٹر ہاؤس ہے یہاں پر کہ جہاں ذبح کیا جائے، اب ہے سنا ہے میں نے کہ یہاں ایسے ہیں، کیونکہ یہ اب اصل میں میڈیکل بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میکسیمم بلیڈنگ ہو جانا بہتر ہے گوشت کے لیے، اس لیے کہ بلڈ اگر اندر ہی جسم کے رہتا ہے تو یہ انجوریس ہے فار ہیلتھ. تو میکسیمم بلیڈنگ ہوتی اسی شکل میں جب ذبح کیا جائے، اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس سے جسم میں سے جتنا نکل جائے تو پھر وہ اگر ذبیحہ ہے تو جائز، ذبیحہ نہیں ہے تو چاہے مسلمان کا کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، کو چاہیے کہ عیسائی اور یہودی. آپ نے ابھی فرمایا کہ عورت اپنے زیور کی زکات خود دے، اس کے اپنے پاس روپیہ نہیں ہے تو وہ خاوند کیوں نہیں اس کے زیور کی زکات دینی چاہیے؟ خاوند سے مانگ لے، خوش کرے خاوند کو، اور خاوند اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا ایک زیور توڑے اور اس میں سے زکات دے، ورنہ یہی زیور جو ہے جہنم کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے شوق بنے گا. یہ آپشن از یورس. والدین خود نماز روزے کے پابند ہیں لیکن اپنے بچوں کی اس کی تاکید نہیں کرتے، یہاں کی تہذیب کے طریقوں پر بچوں کو چلنے دیتے ہیں. ان سے والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے یہاں. زکات کے بارے میں سوال ہے کہ جو زیور عورت کے پاس ہی اس کے شوہر نے دیے ہیں، اس کی زکات کی ذمہ داری کیا شوہر پر ہے یا عورت پر؟ عورت کے پاس اس کی زکات ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. میں بیان کر چکا ہوں، اگر تو وہ شوہر نے دے دیے ہیں اور ملکیت ہے بیوی کی تو اب زکات اسی کے ذمے ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو پھر یہ کہ اس چاہے زیور توڑ کر دینا پڑے، اس کی زکات اس بیوی کے ذمے ہے. اگر وہ دے چکا، جیسے ہمارے ہاں آج کل مہر میں دیا جاتا ہے زیور، تو وہ پھر اس کی ملکیت ہے، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. اگر شوہر دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار بیوی ہوگی، شوہر نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ، محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں، اور پھر نندوں کے اور بھاؤجوں کے جھگڑے چلتے ہیں. It's always better to have a separate living. It's more calm, peaceful. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی، ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی، پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان لاس. اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں، وہ آئیں گے ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میرا ہے. اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ، تو یہ ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں. سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. بہشتی زیور میں مولانا شفری نے عورتوں کو لکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ میں نہ جائیں اور نہ بلائیں. اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا لکھا، یہ تو اس طرح کی بات تو نہیں ہے. البتہ میرا اپنا کتاب کا بھی ہے اور جو کیسٹ دیے جا رہے ہیں اس میں ہے. شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم نے بہت سی چیزیں بہت غلط شامل کر لی ہیں، تو اس میں میں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیجئے. میرے نزدیک نکاح صرف مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح کے وقت کوئی ریسیپشن، کوئی دعوت، کوئی کھانا، کچھ نہیں، اور ولیمہ ہونا چاہیے. ولیمے میں بلایا جائے دوستوں کو، احباب کو، وہ شوہر کے ذمے ہے. لڑکی والوں پر اسلام کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نہ کوئی جہیز اسلام میں ہے، کوئی تصور جہیز کا نہیں. لڑکی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا جب بھی وراثت کا معاملہ آئے گا. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں رواج جو ہیں وہ ہندوانہ چل رہے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ ہندوانہ ہے، تو ہم نے نکاح تو اسلام سے لے لیا ہے، باقی سارا ہمارا فیملی سسٹم وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، وہی بے پردگی، وہی بیوہ کی شادی نہ ہونا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب ہندوانہ ہمارا جو پس منظر ہے وہ چل رہا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ آڈیو ہم نے تقسیم کیا، یہ آڈیو آج جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق میری مکمل تقریر ہے. اگر میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں اور شوہر سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت اگر یہاں کا پیسہ بچا کر، میاں کا پیسہ بچا کر چھپا لے، بر وقت آنے پر خرچ کرے، تو بتائیے صحیح ہے یا نہیں؟ ایسے سوالات کا میرے پاس جواب نہیں ہے. جمعے کی نماز کے لیے مرد حضرات جو آفس میں کام کرتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے کیا کریں؟ نماز میں شامل ہو کیا کریں؟ اسلام
یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضروریات زندگی مہیا کرنے کے علاوہ کیا شوہر پر بیوی کے جیب خرچ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب حد تک دینا چاہیے۔ اسلام میں منگنی ہے یا نہیں؟ منگنی جو ہے رشتہ ہونا وہ تو یقیناً ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں۔ ایک معاہدہ ہے، ہو گیا، بس یہ ختم کریں، ایک بچ چکا ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ مردوں کی طرف سے؟ یہ تو سیشن خواتین کا ہے۔ سوال نمبر 1، پاکستان کی وزیر اعظم نے چین میں جا کر جو بیان دیا کیا قرآن اور اسلام کے حوالے سے صحیح ہے؟ وہ کیا بیان دیا مجھے تو پتہ نہیں۔ کیا اسلام میں